مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اگر کوئی مائی کلام حکومت میں سے ہماری بات کا توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلام پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد. معزز سنی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد. عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ، صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اسلامی نظام معیشت اور دوسرے نظاموں میں تقابلی جائزہ. پنجابی مطلب یہ بنے گا کہ روزی کماون دے اور پیداوار دے اللہ تبارک و تعالی اصول بنائے نے، ساڈے اسلام نے اصول بنائے نے. وہ اصول اسلامی نظام معیشت ہوئے گا. معیشت آندے نے روزی نو. روزی دا ہر بندہ محتاج ہے، تمہیں پتہ ہے. نہ یہ تو پیر بے نیاز ہے، نہ مولوی بے نیاز ہے، نہ حاکم، نہ عوام، نہ غریب امیر. ہر کسی نو، ہر جاندار نو رزق روزی دی ضرورت. خالق کے کائنات نے جیڑا دین اسلام جامع اور کامل عطا فرمایا ہے، اس جتھے ایک طرف نماز روزہ حج زکات عبادات کا دسیا ہے، دجے منے خالق کے کائنات نے روزی کماون دے اصول بھی بیان فرما دیتے. کیوں؟ مکمل ضابطہ حیات جو ہوا یہ ایسا ایک یاد رکھنا، اسلام ایک ایسا دین ہے جنوں دنیا اور دین دونوں وچ کسے پاسوں پیوند دی لوڑ نہیں. جیڑا لانتی سمجھے نو کسے غیر دی ضرورت ہے تے وہ سمجھو بھئی مانو خارج ہے، وہ تے اللہ رسول دے قانون بنائے نو ناقص پیا سمجھتا ہے. تے اللہ سونے تے کمی چھڈی نہیں. کمی چھڈے کیویں ہوے پیدا کرن والا تے کمی کادی رہن دے. نہ وہ علم چ کمی، نہ وہ قدرت چ کمی، نہ وہ حکمت چ کمی. کمی تو کسے پاسوں تا رہے، علم ناقص ہوئے، قدرت تھوڑی ہوئے، حکمت وہ ناقص ہوئے، نہ وہ کائنات دے ذرے ذرے نو جاندا ہے. لہذا انہیں جس ایک طرف اسلام دے عقائد اور عبادات جڑیاں نے وہ بیان فرمایا نے، دوسری طرف حکومت دے نظام بیان فرمایا نے، تیسری طرف روزی کمان دے اصول بیان فرمائے. ان اصولوں آپ کی آخنا ہے اسلامی نظام معیشت. کی آخنا ہے؟ نظام معیشت. ہوں اصا اس وقت دنیا کے اتنے دوسرے نظام اسلام تو ہٹ کے شیطانہ نے ایجاد کیتے نے اللہ کے مقابلے میں. انہاں نظاموں ویکھنا ہے بھی وہ کی نے، ادھر اپنے اسلامی نظام نو ویکھنا ہے اے کی. دونوں دی کرنی ہے تول، مارنی نہیں وچ چول. کام پورا اللہ کی مہربانی رکھنا ہے تے دسنا ہے بھئی انساناں دا ہمدرد کون ہے. تے چور تے لٹیرا نے بنائے جڑے قوانین نے یہ لانتی کی نے. توجہ ہے نا سی؟ نظام وکھرے مقابلے چ دین دا سب تو پہلا جڑا شیطانی عمل ہے نا، تے شیطانی تصور ہے یہود دے ذہن وچ پیدا ہوا، کیونکہ واحد شیطانی قوم ہے نا مراد جڑی اللہ دے
مقابلے میں اٹھی کھڑی ہے اور اللہ دی مخلوق نو پیون دے چکر چ لگی کھڑی ہے. وہ لاہتا نے کرنا ضروریت ہو شیطان نے آخیا سی میں آدم دی اولاد نو پی کے رکھ دیاں گا. وہ پیون والا کام شیطان اپنے بیلیاں تو لینا. توجہ ہے نا. ہاں جس طرح رب اپنے مخلوق نو بچاون نو پسند فرماؤں ہے تو بچاون والا کام خالق کے کائنات اپنے دوست نبیاں ولیاں تو لینا. تو پہلا سرکار میں خلاصہ دس دیا بھی دنیا کہڑے کہڑے نظام چلتے ہیں پہ معیشت دے روزی دے. اسلامی نظام تے کسی جگہ تے اس لیے ہے ہی نہیں پوری روئے زمین تے. آ جڑا انگلش خاں طبقہ ہے جڑا آتا ہے ہم اس وجہ سے انگلش پڑھ رہے ہیں لوگوں کو مسلمان کریں گے. یہاں ای پوچھ کے ویکو بھی مسلمان مٹی سواہ کرنا ہے جب کرنا ہے کسی نے تو انہوں آخنا ہے کہ آ جا ادھر تو انہیں آخنا کدھر تو آپ ہی ادھر کو نہیں میں کدھر آنا. توجہ ہے کہ نہیں. وہ کسی نے جو آخنا تو ادھر آ تو انہیں آخنا تو آپ ہی ادھر کو نہیں میں بنے میں لینا ہونا. اس واسطے جدوں دے سکول کالج کھلے مسلمان ہونے بند کافر ہونے جاری ہو گئے. اگے نظام ہی نہیں رہن دیتا کوئی اسلام کا. کسی جگہ تے کوئی سانو اسلامی زندگی جڑی ہے وہ عملی نمونہ نظر ہی نہیں آتا. تو میں جناب دے سامنے پہلو رکھا کہڑے کہڑے نظام روزی دے چلتے ہیں پیا. اسلام تے آئی کو نہیں کسی جگہ تے. ہوں ایک نظام ہے سرمایہ دارانہ سرمایہ داری نظام. یہ تعارف بھی کراواں گا یہ کی بلا کا نام ہے یہ کہڑا جن بھوت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوشلزم اشتراکیت یہ پٹو حامی سی سوشلزم کا. یہ بھی اللہ دے قرآن دے دین دے مقابلے میں ایک نظام ہے. ہوں اس کدھر قوم کا بھی اندازہ لا لیا جو کہڑی بلا سی وہ کہے پاس سی. بابا ہے قوم وہ بھی ایک قوم کا بابا ہے. دعائی خدا دی اتنے بابے پتہ نہیں کنے قوم دے بڑے پھرتے ہیں جنہ دے اپنے کپڑے پورے کو نہیں لوگوں کپڑے پوان کے چکر لگے پھرتے. کئی اتنے مادر ملت نے دعائی خدا دی جڑی نیریاں مادر ذلت نے. ساری تے مادر ملت ایک ہی ہے جنہوں سیدہ خاتون جنت آخیا جاتا. توجہ ہے صحیح. تو بابا قوم ہمارا کوئی ایسا ویسا بابا نہیں کہ جو ہمارے نبی پاک سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا رہا ہو. ہمارا بابا بابا آدم علیہ السلام نے تے اس تو بعد روحانی باپ ساڈے مدینے کا تاجدار. اصا کیوں آگے سونے پیو لگتے پھریے جنہوں نے اللہ نے ایڈا سونا باپ دیتا ہوا. ازواجہم امہاتہم نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں. معلوم ہوا مادر ملت ساڈی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. توجہ ہے نا. کیوں کسی اور مادر ملت کا نام لو گے تو تخصیص ہو جائے گی. وہ پاکستان کی ہوگی عرب کی نہیں ہوگی. جب سیدہ عائشہ کا نام لو گے یہ عرب کی بھی ماں ہے عجم کی بھی ماں ہے. توجہ ہے نا. کسی اور انگلش خان بابے کا نام لو گے وہ بابا کسی خاص گلی کوچے محلے شہر ملک کا ہوگا. جب مدینے کے تاجدار کا لو گے ساری خدائی آ جائے گی. ساری خدائی دے ایمان والے آ جان گے. جب آقا نامدار دیا گھر والیاں سڈیا ماواں نے حضور تے سارے باپ لگ گئے. توجہ ہے نا. لیکن جسمانی باپ نہیں آقا سارے روحانی باپ نہیں. جسمانی باپ تو ہر کسی کا جمن والا ہوتا ہے نا. تو ہوں جناب سوشلزم ایک نظام سرمایہ دارانہ ایک سوشلزم 2 کیمونزم 3 فاشزم 4. یہاں سارا بھی پھر پوسٹ مارٹم میں کرا گا بھی یہ بلاوا کی نے. اور لطف کی گل ہے کہ کرنا سارا کچھ سکول دیا کتابوں بیان ہے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے نا.
اپنا ہی سودا سامنے رکھ دئیے، روڑے پہن کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اقوام متحدہ نے ساری دنیا کو فکری آزادی دے رکھی ہے، لہذا ہر کوئی آدمی سوچنے اور بولنے میں آزاد ہے، تو میں بھی تو آزاد ہوں۔ میں اقوام متحدہ کی آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے صحیح؟ سرمایہ دارانہ نظام، ایک اشتراکیہ سوشلزم، 2 کمیونزم، 3 فسطائیت یا فاشزم، 4 توجہ ہے، یہ 4 نظام اسلام دے مد مقابل نے۔ 4 دا موجد شیطان اول ہے، اس تو بعد ثانیاں یہودی ہے۔ ہوں ویخیا جی ساڈا پہلو پیش کرانگا کہ اسلامی نظام دے بنیادی اصول کی نے، ٹھیک ہے نا جی؟ بنیادی اصول یہ میں یہ سارا کچھ ایم اے اسلامیات، ایم اے اسلامیات وچوں بیان کرن لگا جی، ماسٹر گائیڈ جی، ایور نیو بک پیلس اردو بازار لاہور دی چھپی ہے۔ کوئی میں اپنی طرفوں مندا بولاں تے پھر تے معافی ہے، کہ جی جناب ہی اپنی خدمت آپ کری جان تو پھر تو لوڑ کو نہیں نا میرے نال لڑن دی۔ لو جناب والا اس کتاب دے صفحہ 383 تو پڑھن لگا۔ اسلام دے بنیادی اساسی اصول اے نے، پہلے نمبر تے اسلام نظام معیشت تے تصور پیدا کرتا ہے کہ ہر شے کائنات دا مالک اللہ سونا ہے۔ کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے اس کا مالک میں ہی ہوں، جو زمینوں میں ہے اس کا مالک بھی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ پہلا نظریہ۔ انسان کی امین ہے، امانت دار ہے۔ رب سونے انسانوں اپنی ملکیت دا چند دن واسطے امانت دار بنایا ہے۔ ہوں کئی خوش نصیب حضور دے یاراں وانگو اللہ دی امانت خیانت نہیں کرتے۔ کئی بدبخت خیانت کر کے جان گے تو پھر مالک تے ہے اور اس پہ حساب لاؤ عذاب دینا ہے کہ تینوں تے امانت دیتی سی تو خود مالک بن بن بیٹھا سا۔ توجہ ہے نا؟ رازق کائنات اللہ تعالی ہے، یہ دوسرا بنیادی اصول جی۔ رازق کون ہے کائنات دا؟ اللہ سونا۔ بندے کسے نہیں سوچنا، نہ پیو پتر نو کھوا سکتا ہے، نہ پتر پیو نو کھوا سکتا ہے، کوئی شے کسے نو کھوا نہیں سکتی۔ کھوان والا ہے تو کون ہے؟ یہ وجہ ہے جتھے وہ بند کر چڑھتا ہے پھر پیو بھی نہیں کھوا سکتا، نہ پتر کھوا سکتا۔ اس نظریے نو بڑا دخل جے، جنہیں یہ سمجھنا ہے نا کہ رازق کون ہے وہ کدی ناجائز کوشش نہیں کرے گا۔ جب رازق اللہ ہے تو اس رزق جی ونڈ کے دینا ہے، جو میرے حصے کا مینو پہنچ جانا ہے، ہوں میں کیوں ناجائز حرام کماوا؟ جیڑا بندہ حرام دی کوشش کرتا ہے در حقیقت وہ دل دا یقین ایک کمزور ہوتا ہے کہ رازق اللہ ہے۔ اس یقین جدو کمزوری آئی پھر 2 نمبر ڈنڈی مار یہ سارے کام شروع ہو جان گے۔ تو جنوں میاں شیر ربانی وانگو پتا ہے خالق رازق کون ہے، اس کدی ناجائز کرنی، کیونکہ ملنا تو وہی ہے جڑا مقصوم ہے۔ تو ہوں ناجائز کرن دا صرف اینا ہی وبال پینا ہے کہ حلال روزی دے وچ حرام شامل ہو جائے گا، تو جب نہیں کرو گے تو حرام ایک پاسے ہوئے گا، مقصوم وہی مل جائے گا، وہ سراسر حلال ہونا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تیسرا، خالق کے کائنات بندیاں مالک بنایا ہوا، انفرادی طور پہ ہر شخص جن جوگا ہے انہیں ایک شاید مالک۔ یہ سارے اسلام دا تیسرا، اسلامی نظام معیشت دا تیسرا بنیادی اصول ہے۔
یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ خالق کے کائنات مالک ہونے دے باوجود اگا مالک بنا ہے. فرق ہے آپ حقیقی ہے اسا مجازی ہے. آپ اسا کی ہے مجازی مالک ہے. سانو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں در حقیقت مالک ہر شے خداست ای امانت چند روزہ نزد ماست. فرمایا ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے. سڈے کول چند دنوں واسطے انہیں امانت رکھی. یہ مطلب ہے جن کو امانت ہے اس امانت کا وہ مالک ہے. لیکن مجازی خدا دے بنایا خدا دے بنایا. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو جیڑا تسا کماؤ ہو پاک مال اس اللہ کے رستے تے خرچ کرو. تائیوں پہ فرماندہ اس امانت سانو دتی ہے پہ آخر پیا جی اصا مالک ہی نہیں تو پھر یہ حکم کرن دا کوئی مقصد ہی نہ ہوا. کسی نے جو میں آخنا یار تو اپنے مال دا حصہ دے دا مطلب ہے تو مالک ہے تو میں پیاننا. سوشلزم جہاں نظام اگے بیان کرنا ہے اس لانتی نظام میں کوئی بندہ کسی شہر کا مالک نہیں ہوتا. ہر شہر کی مالک گورنمنٹ ہوں. توجہ ہے جب گورنمنٹ ہونی ہے خرچ کی کرنا ہے. بارہ وہ تو تقابل چان کے بیان کرانگا. نبی پاک سرکار نے فرمایا جڑا اپنے مال دی حفاظت کردیا قتل ہو جاوے اپنا مال ہوئے کسی غیر کا نہ ہوئے. توجہ ہے نا. اپنے مال دی حفاظت کردیا جیڑا بندہ یعنی اپنے مال دی حفاظت غیر دا مقصد دے کہ غیر دا لٹ کے رکھی کھڑا تو ہوں آ کے میں اگے مرا تو میں شہید ہوں. شہید نہیں کیونکہ اج کل بابا قوم مانگو شہید بھی عام ہو گئے. دعائی خدا دی ہاں رات نو چور کندھ ٹپیا مر گیا ہے سویرے اخبار آ گیا حضرت شہید ہو گئے. ڈاکو رات نو لٹن گیا ہے گولی بج گئی ہے سویرے اخبار چھپ گیا بابا جی شہید ہو گئے. ساری زندگی جمہوریت کی لعنت گل پئی ہے مر گیا ہے بابا. دعائی خدا دی پتہ نہیں ہے شہید کڈے سستے نے. اللہ دا شہید ہونا بڑا اوکھا جائے. وہ واسطے تے صحابہ کرام دعا منگتے سن یا اللہ سانو اپنے رستے دی شہادت عطا فرما. توجہ ہے صحیح. چوتھا نقطہ ہے اللہ تعالی نے روزی معاش دے بنیادی ضرورت جہاں نے انہوں سارا برابر اللہ سونے رکھن نو پسند فرمایا. توجہ ہے نا. یعنی حق کے معیشت میں مساوات کا مقصد ہے بنیادی ضرورت اتنا مال ہو سکتا ہے. تھی حضرت فاروق اعظم سرکار روزی انج ونڈی ہوئی سی کہ ادھی دنیا کے اتنے زکات لین کے قابل بندہ نہیں سی چھڈیا. کیونکہ زکات لین دا حقدار وہ بندہ ہوتا ہے جس کے کول بنیادی ضرورتوں میں بھی کمی ہوگی. بنیادی ضرورتوں تو وافر کم ہوں تو پھر جا کے زکات بنتی واجب ہوتی ہے. اس تو گھٹ تو بندہ لے سکتا. توجہ ہے. اتوں اندازہ لا میرے نبی دے صحابہ دنیا دی کوئی زبان نہیں پڑھے ایک اللہ دا قرآن پڑھے نے لیکن انہوں دی بریک بینی تو ویخ کی سرکار پڑھا چھڈیا. عالم ما کان و ما یکون جو ہوئے کائنات ساری دا علم رکھنے والے نبی اپنی نگاہ نبوت نال ہی پڑھا چھڈیا. اس تو پنجواں نقطہ ہے روزی دے بنیادی ضرورتوں تو اتا اللہ سونے بنیادی ضرورتوں تو اتا معیشت اور روزی کے اندر فرق رکھے نے.
ویسے فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں ایک گل رکھی ہوئی ہے کہ معیشت فرق رب اس واسطے رکھا ہوا ہے، قرآن خود اللہ نے بیان فرمایا ہے تاکہ ایک دوسرے کی محتاجی رہے. تو اس محتاجی نال کائنات پہ چل رہی ہے. کوئی مزدور ہے، کوئی مزدور نو مزدوری دین والا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی خریدار ہے، کوئی کسان ہے، پھر کسان اگوں کئی دا محتاج ہے. اسے محتاجی نال تے نظام کا چلتا ہے. ہوں سارے جو لکھاں پتی ہو جان تو ایمان نال دس تے لکھاں پتیاں دے مڑ مکان کہیں بناؤنے انہاں تے ہاتھ لاونا گوارا نہیں کرنا. اللہ سونے فطرتی طور پہ روزی دے اندر فرق پیدا رکھے. اللہ فرماندا ہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کھول دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں. قرآن مجید دا یہ جڑا نقطہ ہے فطری نقطہ تفاوت اور فرق والا یہ اللہ سونے ضرور رکھے. لیکن اگوں خالق کے کائنات نے حاکم دی یہ ذمہ داری کر دیتی ہے تو اگوں بنیادی ضرورت جڑیاں نے اس برابر ونڈنے کی ضرور کوشش کرنی ہے. اور وہ کوشش حضرت فاروق اعظم حضور دے یاراں کیتی اور اس کوشش کامیاب ہو گئے. توجہ ہے نا. حضور دے صحابہ وچ بھی مالدار ہے سن. حضرت عثمان غنی مالدار نہیں سن. حضرت بلال ورگے غریب سن. لیکن انہوں واسطے ہوں اللہ سونا غریباں واسطے بھی پھر ایسے طریقے رکھے ہوئے ہیں بھائی امیراں تو کھو کے پھر غریباں دے چڑتا. پنجواں نقطہ ہے چھواں ہے کہ ذخیرہ نہیں کرتے جانا. حاکم وقت کو حکم ہوتا ہے اگر کوئی بے انتہا دولت سمیٹ کے اپنے کول کٹھی کرنی شروع کر دے تو تین حکم ہے اس دولت نو تقسیم کر تاکہ کوئی بندہ ہرس و حوث کا بندہ بن کے دولت سرمایہ ایک جگہ تے جمع کر کے باقی محتاج نہ کر لے. اس نو آخیا جاتا ذخیرہ اندوزی احتکار. اللہ قرآن فرمایا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اللہ فرماؤں چغل خور ادھر دی ادھر لان واسطے حلال لان والے بندے واسطے ہلاکت وہ صفت بیان فرمائی. اگے دوسری جہاں بندہ مال گن گن کے کٹھا کر کر کے رکھدا وے تے اے گمان کردا ہے مال مینوں ہمیشہ رکھے گا. اللہ فرماندا ہے بربادی ہے اس بندے واسطے. اس بندے لئی خالق کے کائنات نے بڑی وعید شدید اتاری ہے. معلوم ہویا مال نو کٹھے رکھنا تے کٹھا کر کے کٹھا کری جانا تے کری جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ بندہ اتنے مال کٹھے کرنے واسطے نہیں آیا اعمال کٹھے کرنا آیا ہے. کی کٹھے کرنا آیا ہے؟ اعمال کٹھے کرنا آیا ہے. ستواں اللہ سونے حلال تے حرام دی قید لا دیتی. ہاں اللہ سونے شتر بے مہار مومن نو نہیں چھڈیا کہ تو بھاوے حرام تو نہیں آوے تا بھی ٹھیک ہے کمائی حلال حرام دی تمیز نہ رکھے. نہ خالق کے کائنات شرط رکھیے قید رکھ دیتی ہے حتیٰ کہ رزق کے حلال عبادتاں دی جان ہے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا جب تک کسی بندے دے اوتے حرام دا کپڑا رہندا ہے اللہ او دا حج نماز روزے عبادت قبول کردا. معلوم ہوا حرام نو عبادتاں دے برباد کرنے چ دخل ہے حلال نو عبادتاں دے محفوظ کرنے چ دخل ہے. توجہ ہے نا صحیح راکھو نا سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. آقا نے فرمایا حلال کمانا فرض تو بعد فرض ہے. کیتا فرض کہ نہیں؟ بولو بولو بولو. ہاں یہ تو فرض ہے. تو سمجھے اپنے انگلش والے فرض بنائی کرے جی یہ فرض ہے جڑے خدا رسول فرض بنائے.
قرآن اللہ ارشاد فرمانا والا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال کدی حرام تے باطل طریقے نال نہ کھایا جے، وتدلوا بها الى الحکام، تے مال حاکماں نو لٹان والے طریقے نال اختیار کریا جے، لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، مت تسا کسی غریب طبقے دا مال حرام طریقے تے گناہ نال کھان دی کوشش کرو، تانوں پتہ بھی ہوے حرام پہ کھانے، رب فرماتا ہے کدی کام نہ کریا جے۔ توجہ ہے؟ اور ایمان نال دس، اسلام مسجد میں رہ رہا ہے یا بازار میں بھی جا رہا ہے؟ اور روزی مسیطا نہیں کمائی دی، کتنے کمائی دی ہے؟ رب بازار شرطیں لاؤں پیا کہ نہیں؟ بولو بولو، تو پھر انہوں خردلے کا کی کرے گا جڑے آتے ہیں اسلام مسیت میں رہنا چاہیے؟ سن خدا دی قسم کر کے نا ایسے گناہ نہیں، گناہ نو حلال ترقی اللہ دی مخالفت نو ترقی سمجھنے دے چکر نے، اس لیے مسلا اعتقادی خرابی دا شکار ہے، بربادی دا شکار اس گل ہے کہ ایمان خارج جڑا بیٹھا ہے تے جماعت والے پگ تے داڑھی رکھان دے چکر چ نے، پر مردودا یہ پگ داڑھی دے چکر نہ سکھا لے، پہلے یہ مومن تے بنا لے، یہ تو ایمان گل ہوا بیٹھا۔ توجہ ہے؟ اگلا سن، 8واں نقطہ ہے اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا، کول سانب کے رکھی نہیں جانا، اللہ نے حق بنائے نے کہ میرے رستے ضرور خرچ کرنا ہے، وہ رستے خرچ کرنے کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہی کہ تاکہ مال دی محبت نہ ہوئے، جدو اپنے آپ ہی اللہ دے نام تے لٹائے گا تو پھر جہے نام تے لٹاؤں محبت وہ بھی ہوے گی، پھر مال بھی تو نہیں ہوئے گی۔ رب سونے کی مرضی ہوئی ہے مال نال پیار نہ کرو، مال والے مولا نال پیار کرو جڑا یہ پیدا کرنے والا ہے۔ توجہ ہے؟ اس واسطے اللہ فرماؤں گا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، اللہ فرماؤں گا مومنہ دی شان ہے او یتیماں تے مسکیناں نو اللہ دی محبت دی وجہ نال کھواندے نے، احسان واسطے نہیں کہ دے کے دو تو آکڑا کھڑا ہوئے، نہ مومن کی صفت یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ سونے دی محبت دی خاطر، کہ سانو جو اس رب نال پیار ہے محبت ہے تے اللہ سونے نو جس کم نال محبت ہے سانو او دے نال بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نو محبت ہے دے غریب بندیاں نو کھواؤ، کیونکہ کھوانا رب دی صفت ہے، اللہ ہی ہے جڑا سارے نو کھواندا ہے، تے رب دی مخلوق نو کھواون والا رب نو بڑا ہی پسند لگدا۔ توجہ ہے؟ نامی شے ہائے ہائے، حتیٰ کہ خرچ نو نبی پاک ان پسند فرمایا۔ ایک دن بی بی ام سلمہ سرکار غالباً فرماؤندیاں نے میں شام سویر ہوئی نا تے نبی پاک سرکار نو ویکھیا آپ دا چہرہ مبارک پریشان سی، میں پوچھا حضور خیر ہے؟ فرمایا راتی کچھ مال آیا سی تو وہ گھر چ رہ گیا ہے تو مینو دا خرچ کرنا بھول گیا ہے، میرے گھر چ رہ گیا، مینو پریشانی لگی کبھی۔ اس واسطے آپ سرکار مال خرچ کرن دے اندر ساری کائنات نال اگے سن، حتیٰ کہ کئی عربی پینڈو عرب دے بدوی آن کے اسی گل ہی مومن ہو گئے جب انہیں ویکھیا نا کہ سرکار بے تیگ مال لٹاؤں نے، یہ تو خیال کرتے ہی نہیں کہ کل کتوں آنا ہے، نہ لٹائی آتے ہیں، انہیں ویخ کے جا کے اپنے پچھلے دسنا وہ یہ بندہ جے
جڑا بھوک دا ڈر تے رکھدا ہی نہیں تے بے دریغ خرچ کری آندا جے توجہ ہے اس وجہ نال ہی مسلمان ہو گئے یعنی ایو عمل نبی پاک دا سخاوت والا ویکھ کے انفاق فی سبیل اللہ والا ویکھ کے تے دنیا مومن ہو گئی یہ بڑی صفت اللہ نو پسند ہے توجہ اس اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے معاشی نقطہ یہ پیا ہے دنیاوی فائدہ غریباں مال ونڈ جائے گا ادھروں جڑے مالدار نے وہ ذخیرہ اندوزی دی لعنت تو بچ جان گے جڑے غریب نے وہ بھوک تو بچ جان گے انہوں کا بھی گھر سورے گا تے انہوں کا بھی یہ دنیاوی نقطہ رکھا ہوا ہے لو جناب 9ویں تو بعد 10واں اسلام معاشی طور تے محنت مزدوری کمان نو پسند کرتا لیکن فرق صرف اتنا ہے فکر نہ رکھ کے کیونکہ جب پہلو ہی نظریہ دل دماغ چھوڑا ہے رازق کون ہے تو پھر فکر نہیں ہونا فکر کٹ کے ہی کام کرنا ہے تاکہ بندہ اتنی پریشانی تے آپ نہ پائی رکھے نا پتہ جو ہے خالق کے کائنات سانو دین والا ہے تو جو دینا سو دے دے گا ہاں کمان واسطے صرف سوچ رکھنی ہے کہ کماون دا حکم اس واسطے دتا سو تاکہ تو سوہل نہ بن جاویں نکما نہ بن جاویں ہے لوکاں دے موڈے تے پہاڑ نہ بن جاویں جنوں اقبال فرماتا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ رزق تے ملنا ہے میں اگلے دن مثال بھی تمہیں سنائی سی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ سرکار جڑی لکھی درویش جنگل پہ جانا ہے تو ویخیا لومڑی پیر ٹوٹے پئی ہے سوچن لگ پیا رب کیویں کھواندا ہوے گا پیر تے دے ہے کونی کھاندی ہے گوشت کوئی پرندے اپنے آپ تھوڑے اڈ کے منہ چاؤ گے کیویں اللہ کھواندا ہوے گا تے اگوں چھٹ تو بعد ویخیا کہ شیر شکار کر کے آیا انہیں آن کے تے لومڑی دے اگے بیٹھ کے شکار کھادا کھا کے رج کے چلا گیا بچتا لومڑی نے کھا لیا درویش نو یقین ہو گیا رابا تو بے پیروں ہی کھوانا ہے بلکہ اور مزے کی گل ہے ایمان نال دسو اللہ نے کئی جانوروں کے پیر ہاتھ بنائی نہیں سپاں دے پیر ہیں ہاتھ ہیں جی تم سوچے ہاتھوں تے پیروں روزی لبھی ہے تو پھر سپ کیون کھانے جی تکھے طاقت تو زور روزی لگتی ہے تو پھر کیڑیاں کیون کھاندیاں نے یہ بھی کمزور جانور ہے جی تکھے علم نال روزی لگتی ہے تو کتے کہڑے ایم اے پاس نے یا رسول اللہ اللہ فرماؤں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ فرماؤں جب جمعہ دی نماز پڑھ لو پھر زمین پھیل جاؤ تو اللہ دا فضل تلاش کرو کی کرو تینوں پتہ ہے تلاش اس شاید ہی ہوتی ہے جیڑی پہلو موجود ہوے گمی ہوے تیرے ہاتھ چ نہ آئی ہو موجود ہوے میں مثال دینا ٹینکی پانی کھڑا ہے تو لین واسطے جا پانی پہلے کھڑا ہے تو کی کرن جا لین جا بس یہی مثال ہے پانی تو نہیں پیدا کیتا پانی انہیں بنا دیتا لیکن وہ اینا تمہیں ضرور آتا نکما نہ بن بیٹھا نہ رہو ذرا لتان بھی تو ہوا لوا
اسی واسطے خدا دی قسم کر کے آنا میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور سرکار دے یار اللہ دے فقیر درویش لوگ ہمیشہ اپنے ہاتھی کم کرن دے عادی ہوتے ہیں. یہ پسند کرتے ہیں کہ اصا ویلے نہ بیٹھیے. تائیں تو میرے آقا نامدار جدو ایک جنگل سفر فرما رہے سن تو شکار کیتا صحابہ نے ہر کسی آپ اپنا کام ونڈ لیا. آقا نے فرمایا لکڑا چگ میں لیا ہوں. یہ کیوں فرمایا؟ اسی واسطے نا ہوں یہ تو آپ سرکار نہیں سی آپ بیٹھے رہتے سارے غلام حضور سرکار دی ہر خدمت واسطے حاضر سن لیکن کیوں آقا اٹھے لکڑا کیوں چگ لیا دیا؟ کیونکہ اللہ نو نکما بندہ پسند نہیں لگتا. توجہ ہے کسی نہ کسی کام بندہ پر چنگے چ لگے مت تمجھے بچارا رات نو چور بھی تو کسی کام چ لگا اللہ نو بڑا پسند ہونا. ساری قوم دی کھوپڑی تے پٹھی ہے نا دعائی خدا دی جی وہ بندہ چٹیا ایک دربار تے آدھا پیرا باؤنڈ کھ لو تے گل بڑی ہے تھلے اترن لگا تو کسی ہاتھ مار کے کر لیا. آدھا پیرا اچیا شانہ والے پٹھیاں سمجھا رہا تینوں یہ آخیا سی کر لیا. خدا یہ پٹھی جڑی سمجھ ہے ساری قوم دی دعائی خدا دی یہ تو اللہ بچاوے. ایک بیلی ایسے ہوتے ہیں ادھی تقریر سنتے ستیا جا سنتے ہیں ادھی جاگدیا ادھی گل سو کے سننی ہے جب اکھ کھلنی ادھی مک جانی ہے باہر نکلنا ہے ادھی اپنی طرفوں ادھی مولوی والی تے سر چشتی دے پی جانی ہے. چشتی صاحب میں سن کے پیا ہونا اور تیرا بیڑا تر جائے سن کے کتوں پیا ہونا ادھی اپنی جو نکل ہے. توجہ ہوے پوری گل دے اتنے تو پھر بندہ آخے یار میں سن کے آیا. توجہ ہے نا جی. تو خالق کے کائنات نے محنت نو پسند فرمایا ہے ہر بندہ کوشش کرے. 13ویں نمبر تے محنت کرنا یہ بھی اللہ نو پسند ہے. مزدور جنی کمائی کرے رب سونے نو بڑا پسند لگتا. جائز کمائی کرنے والا مزدور. توجہ ہے ناپ تول دے اندر کمی نہ کیتی جائے. روزی دے اندر اخلاق دا خیال رکھا جاوے. اپنے مذہب دا پورا خیال رکھا جاوے. کسی کی حق تلفی نہ ہوئے کسی نال زیادتی نہ ہوئے. یہ ساریا چیزوں کا خیال رکھ کے تو پھر ہوں توجہ فرما یہ ساریا شرطوں کے نال اسلام جہاں نظام پیش کرتا ہے اس نظام نو کسی پیوند دی لوڑ نہ کسی امریکہ دی لوڑ ہے نہ لندن دی پیوند دی لوڑ ہے. سڈے مدینے دے تاجدار کمی چھڈی راکھو نا سبحان اللہ. لو سرکار تو اسلام دے اصول دسے نے. ہوں میں آ جا جناب دے سامنے بیان کرا بھئی اس نظام اسلام نظام معیشت دے مقابلے میں نظام جڑے نے وہ کہڑے کہڑے نے تو وہ کی بلاوا نے. توجہ ہے نا. سرمایہ دارانہ نظام کیونکہ پاکستان دا ہے یہ میں بعد رکھاں گا. پہلو جڑے دوسرے باہر دے ملکوں یا کئی اپنی نہ مشکور مسائی اور کوششاں کرتے رہے بھئی اے فلانا نظام برآمد ہو کے پارسل دے پاکستان تے مسلط کیتا جائے. ہوں انہوں کا پہلے دس لینا تو پھر اس بد نصیب پاکستان کا دساں گا. توجہ ہے تو آپ مسلمان ہیں نا لیکن مسلمانی کا پتا کوئی نہیں. رولا اس گل کا تو جب تینوں مسلمانی کا پتا لگ گیا نا پھر انشاءاللہ العزیز لکھاں میلان دے پینڈے ایک گٹھ لگن گے نہ لگن تو پھر کیونکہ پھر تو سمجھ میں نبی دے صحابہ دے قریب ہو گیا. بس حضور دے صحابہ دے قریب بندہ پہنچا نہیں تو دنیا تے غالب ہویا نہیں. یہ پھر کوئی دنیا دی طاقت ڈکن لگی. آخو نا سبحان اللہ. یتوی آخر میں سوشلزم بھی آدھے نے پٹو یہ حامی سی. وہ کی نعرہ مارتا سی روٹی کپڑا. تو ہوں بھی کوئی غلطی نال داڑھی رکھنے والے وہ بھی اس شاید نعرہ دیوار سے رکھی کھڑے نے جنہ غلطی نال جنہ دی داڑھی نکلائی ہے
توجہ ہے؟ کوئی داڑیاں نے، کوئی چاڑیاں نے، کوئی لام واتے، وہ بھی لکھی کھڑے نے روٹی کپڑا اور تھی آپ سمجھ جاؤ گے. میں کی سمجھاوا، تھی میرے نال چوکھی سمجھ والے بیٹھے جی. یہ نظام اسلام دے مقابلے میں اس کا مقصد ہوتا اتے سی کہ پیداوار دا ہر بندہ انفرادی طور تے مالک اسلام ہے. اتے کوئی بندہ مالک نہیں، سارا کچھ حکومت مالک ہوے گی، صرف یہ بیچارے کماون جوگے ہوں گے. یہاں کی دیتی جائے گی؟ روٹی کپڑا اور مکان. نہ ہونے کسی شہر کا مالک ہے، نہ اللہ کے راہ خرچ کرن جوگا. توجہ ہے نا؟ نہ امین بنیا، غرض اسلام دے سارے کاموں دے مقابلے آ گیا. جدو سرے تو ملکیت ہی نہ رہی تو اے پھر غلام بن گیا حکومت کا. معاشی محتاجی گندی محتاجی. یہ جب محتاج رہ گیا انہوں کا، ہوں جو مرضی کرن کماوے، یہ لاکھ روپیہ یہ ملے گا کھ، باقی بخت والے لے جان گے. وہ پھر جن مرضی کھان تے جتھے مرضی اجاڑن، انہوں نے کوئی پوچھ سکتا بابا مالک جو ہے. توجہ ہے؟ یہ سوشلزم ہے. اس سوشلزم دیا خرابیاں تے اسلام دیا خوبیاں مقابلے میں بیان کر دیا. اسلامی نظام معیشت میں رازق کون ہے؟ اس کے اندر رازق بن جاتی ہے حکومت. یہ ایک دینی توجہ رکھنا، اس کی بنیاد اسلام کے معیشت کے نظام کی بنیاد خدا خوفی، خدا پرستی ہے. اشتراکیت کے اندر مادہ پرستی اور دنیا پرستی ہے. اسلامی نظام ایک دینی نظام معیشت ہے، اور اے لانتی میرا لا دینی اتنے کے دین کا تعلق ہی نہیں. اسلامی نظام معیشت خدا کا بنایا نظام ہے. کہ سوشلزم شیطانہ دا بندے نہیں. سوشلزم کنا بنایا ہے؟ شیطانہ بہ کے سوچا کہ گلیاں ہو جان سنیاں مردا یار پھرے، کماوے گی دنیا کھائیں گے. یہ شیطانی نظام ہے، وہ خدائی نظام ہے. فرق سمجھتا جا. اسلام دا نظام دنیا آخرت دونوں کا احاطہ کرتا ہے، اور سوشلزم لانتی میرا دنیا جوگا ہے. کیونکہ جدو کسی کی ملک رہی نہیں تو کل کس طرح آخرت کماون واسطے خرچ کرے گا؟ اپنی ملک ہوے گی تو پھر خرچ کرو گے کسی غریب تے، کسی مسکین دے، کسی دین تے کم دے، آل اولاد واسطے جتھے بھی خرچ کرو گے پھر تاری آخرت سمرے گی. اے لانتی میرا دنیا جوگا جے. توجہ ہے؟ اسلامی نظام ہر بندہ مالک جن جوگا ہے. سوشلزم میری حکومت مالک، باقی سب کرایہ دار بیٹھے نے. کون بیٹھے نے؟ کرایہ دار ہے. اسلامی نظام فطری ہے. خدا تعالی نے انسان نو پیدائشی طور پہ جب آئے اس ذات نے ضرور دے حق بنا کے بھیجے نے. فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ ہر بندہ جو کمائے وہ خود مالک ہو، دوسرا کیوں؟ توجہ نہیں. جب میرے ہاتھ پیا کما تو میرے حق ہونا چاہیے میں اپنے ہاتھ لال اسے تصرف کرا. کوئی دوسرا کون ہے کماؤ میں اور لے کر وہ جائے؟ یعنی فطرت کے خلاف ہے، خالق کے کائنات دی تخلیقی حکمت کے خلاف ہے. اسلامی معیشت میں حلال اور حرام ویکھیا جاتا ہے. سوشلزم میں تو سب جہاں مرضی کما لیا حکومت کا ٹھڈ تو پڑھو نا. انہوں نے نہیں پاوے تھی ویچاوے بھاوے ماں ویچاوے، صرف کماؤ تو سانو دو گل مکی. توجہ ہے؟ راکھو نا سبحان اللہ. اسی وجہ نال روزی جائز تے حلال ہوے گی تو برکتاں والی ہوے گی، حرام ہوے گی تو نحوستاں والی ہوے گی. اسلامی نظام معیشت میں محبت، اخوت، بھائی چارہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک دوجے نو
خدا دی خاطر دے لے مہمانداری مہمان نوازی ہوندی ہے. کوئی رشتہ دار آ گیا انہوں آن والے میں انہوں خدمت دی کر دیتی. ہاں جی اس طرح پرپی تے جناب محبت ودی ہے. اسلام سوشلزم کنجر جدو کوئی سافری آئی کو نہیں نہ بندہ کوئی برادری نو دین جوگا نہ کوئی بہن کھانا چاہیے تو ان کی کوئی مٹھائی کا ڈبا دے سکتا کیوں کہ لین لینا تو صرف روٹی کپڑا مکان ہے ویچ مٹھائی کا ڈبا تو بہن والا ہے کوئی یا ماں با آ گیا ہے تو انہوں روٹی کھواؤ یا ابو جی جاؤ اور پتر پیسہ ابو جی اوپر جا کر لیں ہم صرف روٹی کپڑے اور مکان والے ہیں. توجہ ہے نا. اسلامی معیشت میں اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شریک کیا جاتا ہے. سوشلزم میں کوئی ایسا تصور نہیں. اسلامی نئی نظام معیشت میں منصفانہ مساوات کا تصور پایا جاتا ہے کہ ضرور ہر بندے کو بنیادی ضرورتیں حاصل ہوں لیکن اس کے ساتھ مساوات جو ہے وہ کوئی تصور نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اساں روزیاں تقسیم کرنے ہیں کسی نو ود تے کسی نو گھٹ دینے ہیں لیکن حاکم دی ذمہ داری کہ بنیادی ضرورتیں برابر کرے تو اترے اگاں جنہیں کماوے کوئی اس نو اجازت ہے. تو سوشلزم میں سب کام برابر ہے. سارا عوام برابر پر حکمران نہیں وہ تو سارا کچھ کھان لے جان لیکن صرف عوام چاہیے یہ برابری ہونی چاہیے. تو کھانا خراب دے پتر تسا ڈانا کی پڑو پھر تسا بھی تو برابر رہو. جب روٹی کپڑے اور مکان کی گل ہے تو پھر عوام دے نال تسی بھی روٹی کپڑا مکان بناؤ. تسا سارا کچھ لے جاؤ عوام نے میرا روٹی کپڑے مکان تے رکھا. یہ سوشلزم دیا خرابیاں نے. توجہ ہے ذرا. پھر کمان والوں حکومت دی مرضی کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. اتنے خدا دی مرضی نہیں چلتی. اور اسلامی نظام کہڑی مرضی چلتی ہے جو رب نو پسند ہے اونج کرو. اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. جدو تسا کسی شاید مالک نہیں رہو گے حقوق العباد جڑا لوکا لو کھوانے والا کام ہے کیا کرو گے. یہ نظام اسلام کے مقابلے میں ہے. اس نظام کا حامی کافر ہے. کون ہے؟ اس نظام کا حامی وانتی کافر بےمان اور یہود پرست ہے. اس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں. مسلمان تو وہی ہے جس کا نظام مصطفیٰ سے تعلق ہو. توجہ ہے نا. اسلام میں کنبا خاندان کا تصور موجود ہے. بچے اپنے والدین کی ملکیت ہوتے ہیں انہیں والدین سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سوشلزم میں بچے کسی اور کیا ہے یہ بیچا ویلا ہی ہے چمڑ جو گئی ہے. توجہ ہے. اسلامی حکومت کے اندر اسلامی نظام معیشت میں عورت کا بوجھ مرد پر ہے. عورت کا بوجھ کہ وہ کھواوے ان خرچہ ہوں تو پر. سوشلزم عورت بھی کماوے وہ اپنا بوجھ آپ چکے وہ اپنا بوجھ. تو پھر میں کیا باقی دے بوجھ بھی تو انہوں چکا ہونا. ہوں ایک مصیبت باقی دے بوجھ کیوں پائی کھڑے گے. توجہ ہے نا. سی کے پھر ہر بوجھ اپنا آپ ہی چکے. جب سوال بھی آئی بوجھ تو مرد تو نہیں پاؤنا تو ہوں باقی دے بوجھ عورت کیوں چکے. سارے بوجھ وکھرے موجہ ہی موجہ. لاکھ والا تو اس نظام ہوتا ہے. اسلامی حکومت اللہ کے قانون کے تابع ہوتی ہے. سوشلزم میں حکومت اللہ کے قانون کے تابع نہیں ہوتی. وہ اپنی مرضی کر دی ہے جے مرضی کسی نے لٹے مارے. یہ مقابلے میں وزن کیتا دونوں کا. اس تو اگے آتا جی کمیونزم کی. یہ سمجھو بھائی سوشلزم دی دوسری کاپی ہے. ایویں تھوڑا جا شکل صورت فرق آ جاتے اور گل ہے باقی بنیادی جڑے خاکے نے وہی نے. کمیونزم کے اندر بھی اس نظام والے کمیونسٹ رکھتے ہیں. یہ ہوں افغانستان امریکہ قدم رکھے نا اتنے کمیونسٹ نظام جاری ہونے لگ پیا. یہ زور دیتا جا رہا. سمجھ آئی نہیں. دیکھا کافر دی چلاکی ویخ کہ وہ کی سوچتا ہے. تو بچارا میں تو بدھو
ساڈا پیر بھی سوچے تو نگرانے دی، ساڈا ملا سوچے تو مسلے دی، ساری عوام سوچے تو ٹھیک دی کھان بس یہ کیویں کرنا ہے تو دشمن کون ہے سجل کون ہے. پر لانتی کافر نو وے وہ کی سوچتا ہے بھئی دنیا دے ہر بندے نو میں اپنی زنجیر نال جکڑنا کہ افسوس ہے. میں نے کہا ہے انگریز 100 سال آگے کی سوچتے ہیں. میں کیا یہ کوئی سوچ نہیں. اس کے مقابل مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کی آگے سوچے. اور 1300 سال کتنے مسلمان تو یہ سوچتا ہے میں جنت میں کیسے داخل ہوں گا. کافر کتنے پہنچ سکتا مسلمان کی سوچ میں. ہاں یہ اصا ٹھنڈ جوگے ہی جڑے ہیں نا یہ بچارے باقی سوٹا سر چ لگے تو بعد سوچتے ہیں بھی ہوں کرنا کی ویلے ہو اصا ویلے نہیں. مسلمان اتنا متحرک تھا کہ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیتا تھا. تو پھر مسلمان دنیا پہ قائم ہوتا سی. مسلمان دا وقار سی، مسلمان دا مقام سی، مسلمان دی شان سی. توجہ ہے نا. سانو تو اپنے آپ کا پتہ ہی کیوں نہیں. یہ جناب جی سوشلزم کمیونزم اگے فاشزم. ہوں میں انہوں اگر بیان کرنا تو وقت بڑا تھوڑا ہے تو میں صرف آ جا اپنے پاکستان والے پاس جڑا اصل مقصود بل بیان ہے. مقصود بل بیان ہے سرمایہ دارانہ نظام تے ملک دا نظام معیشت ہے. کی کہڑا نظام؟ سرمایہ داری نظام. اتنے مزدور بچارے جڑے نا ہاں 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 بڑے خوش ہو گے جناب. جب کسی نے حج دے بھیج دیتا جانا نا انہیں آخنا واہ واہ تو مینو آخ میں نال والے مزدوروں کا خون اور چوس لوا حج جو میں کر آیا. ایڈا احسان میرے تے کیتا میں عمرہ کر یاری دی دیگ چا پکی اتوں ایڈی پولیاں گاواں بابے شیر دیا یوم مئی بنایا جا رہا. یوم یہ مزدوروں کا دن ہے. میں بچارے بدھو بدھو ایسا بھی پتا نہیں بھی اپنی بربادی کا دن منا ہے. ہوں تو سمجھے جیڑی گل سمجھاواں گا سمجھ کے اندازہ لائی کہ مزدور دی بربادی ہے یا دی آبادی پہ ہوتی ہے کباڑا پہ ہوتا ہے یا دی خیر خائی پہ کوئی بچتا ہے پیا. خدا بھی قسم کر کے آنا میں تے جدوں دنیا دا مطالعہ کیتا ہے ایک پاسے رب سونے دے نظام اسلام دا مطالعہ کیتا ہے میں نے یہ لگا ہے ہر انسان کا اگر دوست ہے تو اسلام ہے. ہر انسان کا دشمن وہ نظام ہے جو کافر اسلام کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. توجہ سرمایہ داری نظام ہوتا جس کے اندر پیسہ سرمایہ کٹھا ہو کے چند بندیاں دے کول آ جائے اور کروڑاں خرباں پتی بنتے جان باقی بیچارے اپنی ضروریات زندگی کو بھی ترسیں. کبھی پریشان ہو کہ بل پورا نہیں ہو رہا، کبھی پریشان ہوں مکان کا کرایہ نہیں بنتا، کبھی پریشان ہوں 30 سال کے جوان ہو گئی ہے میرا جو پیسے کوئی نہیں. کبھی کسے گل پچھوں کبھی کسے گل پچھوں بنیادی ضروریات کو ترسنے کا یہ جو نظام دیا جاتا ہے یہ سرمایہ داری کا نظام ہے. اسلام سرمایہ کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا، ایسا تقسیم کر کے رکھتا ہے کہ ہر آدمی اپنی بنیادی ضروریات میں مکمل آزاد ہو. توجہ ہے. اس واسطے اکبر الہبادی ایک گل کر گیا سید اکبر حسین شاہ الہبادی رحمت اللہ علیہ سید سن تے پورے دنوں دے سید تے جج سی تے وچ رہ کے سہاگا پھیرتا رہا جی علامہ اقبال. آخر اللہ دی شان ہے نا اپنے بندے جتھے مرضی پیدا چکرے وہ آدھا لو کافرو پھر ویکھو تو صحیح ساڈا فقیر بیٹھا جی بوے گا بھی تے رگڑا بھی تے کدے گا. جس کو نئی روشنی کہا جا رہا ہے اکبر الہبادی فرماؤں نے جس روشنی میں لوٹ ہی
کہ آپ کو سوجھے تہذیب کی میں اس کو تجلی نہ کہوں گا، لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے، لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے، اس کو تو میں دنیا کی ترقی نہ کہوں گا۔ کی ہوا ترقی ہے، ماں کی شریر کی ترقی، یہ چنگی ترقی ہے۔ لکھاں مر جان بچارے بھوک دے ترسے۔ اے سرمایہ دارانہ نظام دا موازنہ کرن لگا سکول دی کتاب چوں میں نہیں لکھیا، میرا جرم صرف پڑھ کے سناؤن والا، ٹھیک ہے نا؟ جی میں مجرم ہاں تو لکھن والے مجرم، پڑھاؤ والے مجرم تے پڑھن والے بھی، وہ پہلو تو میں بعد۔ لو جناب، اسلامی نظام معیشت میں اس نظام معیشت کو مقرر کرنے والا کون ہے؟ بولو بولو، اللہ۔ سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت مقرر کرنے والے، یہ نظام بنانے والے کون نے؟ شیطان۔ کون؟ شیطان کے دوست شیطان ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسلامی نظام معیشت دنیاوی ضروریات کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں دنیاوی اور اخروی کامیابی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ بندہ دنیا سے کامیاب تے آخرت میں بھی آیا سب کے جاوا رب کا نظام بناؤ، دنیاوی سورے تے آخرت بھی آیا۔ میں سامنے کتاب چ پڑھ پڑھ کے پہ پیش کرنا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں نفع نقصان کا دائرہ صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہے، اس میں اخروی فلاح کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، توجہ ہے؟ جب آخرت کا تصور ہی نہیں آنا نظام سرمایہ دارانہ تو سرمایہ دار بے ایمان کتوں حلال حرام سوچے یا غریب مزدور کا حق سوچے، وہ دے خیال ہی یہودی کڈ ماریا کوئی حشر بھی ہے، کوئی رب اگے پیشی نہیں ہونی ہے نا۔ انہوں صرف ایک سبق پڑھایا گیا ہے، دنیا دنیا دنیا، جنہ لٹ سکنا لٹ لے، جنی کھا سکنا کھا لے۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ اسلام یہ ہے دنیا نہیں، دنیا ضرورت ہے، آخرت مقصود ہے۔ توجہ ہے؟ اسلامی نظام معیشت میں روح اور بدن دونوں کے حقوق اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھتا ہے تاکہ باہمی توازن نہ بگڑ جائے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں مادی مفاد ہی کو سامنے رکھا جاتا ہے، دنیا کو سامنے رکھنا ہے۔ اتنے ویکھنا نہیں روح کی حال کی ہے، محل جسم جسم جسم، یہ کھاؤ تے پالو تے سوارو تے فیشن کرو تے عیاشی اڑاؤ، روح بھاوے مرضی مر جاوے، روح تو سمجھنی سی نبی دے دین دے نال۔ روح کے دشمن تائیو آج روح دے قاتل نہیں، روح دا قاتل ہوگی جڑا دین دا قاتل ہے، دین دا قاتل روح دا قاتل ہے۔ تو میں خالی جسم نہیں، اللہ سارے جسم اصل شہ روح رکھی، جسم تو مٹی روئی جانے رہی تو روح ہے، تو برباد ہو گیا مسلا جڑا روح برباد کر بیٹھا ہے، یہ کھانا خراب ہو گیا، رل گیا دونوں جہنم۔ توجہ ہے؟ ہاں، یہ فیکٹری اور کوٹھی کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے، کیویں پہ بن دی ہے۔ اسلامی نظام کی بنیاد عوام کے مفاد پر قائم ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد مخصوص افراد اور خاص طبقہ کے مفاد پر قائم ہے۔ واصل کے جا چورو لٹیرے ہو، وہ چور لٹیرے جو سمندر پار رہتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرنے والوں، ادھر تو خاص طبقے کو عیاشی کے مواقع دیتے ہو اور عوام کو رگڑتے ہو، پیستے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، عوام کو ترقی دے رہے ہیں، ہم فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری کیسی فلاح و بہبود ہے کہ
اور چند لوگ عیاشی میں اکڑتے ہیں. یہ کیسا نظام ہے؟ معلوم ہوا سرمایہ دارانہ نظام جو ملک پاکستان میں مروج ہے یہ انتہائی ظالمانہ اور عوام کا حق مارنے والا ہے. اور نظام وہی ہے جو تمام کے حقوق پورا کرتا ہے، وہ رب کے قرآن کا نظام ہے. اسلامی نظام معیشت میں نسلی، خاندانی، طبقاتی، جغرافیائی امتیازات قابل تسلیم نہیں. عیاشی کے مواقع دیتے ہو اور عوام کو رگڑتے ہو، پیستے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، عوام کو ترقی دے رہے ہیں، ہم فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں. یہ تمہاری کیسی فلاح و بہبود ہے کہ لاکھوں ترستے رہے اور چند لوگ عیاشی میں اکڑتے ہیں؟ یہ کیسا نظام ہے؟ معلوم ہوا سرمایہ دارانہ نظام جو ملک پاکستان میں مروج ہے یہ انتہائی ظالمانہ اور عوام کا حق مارنے والا ہے. اور نظام وہی ہے جو تمام کے حقوق پورا کرتا ہے، وہ رب کے قرآن کا نظام ہے. اسلامی نظام معیشت میں نسلی، خاندانی، طبقاتی، جغرافیائی امتیازات قابل تسلیم نہیں، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں نسلی، جغرافیائی، طبقاتی امتیازات ضروری ہیں. تائیں وہ طبقہ جو ہمیشہ سے سرمایہ دار چلا رہا ہے اس کو حکومت میں ہر طرف زیادہ حصہ دیا جائے گا. جن انگریز ہیں وہ زیادہ آگے آگے رہیں گے. یہ جناب جی جغرافیائی اعتبار سے، طبقاتی اعتبار سے ان کو بلند مقام حاصل ہوگا. جبکہ اسلام میں نسل نہیں دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کس علاقے کا ہے. اللہ سونا سارے علاقے والوں کا خدا ہے، ساری نسلوں کا خدا ہے، کالے گورے چھوٹے بڑے سب کا خدا ہے. اس واسطے انہیں سارے تے رحمت کردیا برابر ہی رکھا ہے. اس ذات نے اگر فرق رکھا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ یہ ویکھا جانے کہ پرہیزگار کیڑا ہی رب سونے کا فرما بردار کیڑا ہی. توجہ فرما، اسلامی نظام معیشت میں حلال و حرام، جائز ناجائز کا تصور موجود ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. یہ چلتا ہی سود نہ ہے. سود فیکٹریاں تیرا سارے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور سود وہ لعنت ہے کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا الربا 70 حبن ایسرھا کا نکاح رجل الامہ، فرمایا سود کھانا 70 گناہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا سکی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے. ایتھے سود ریڑھ دی ہڈی ہے، ریڑھ دی ہڈی ہے، یہ بغیر کام ہی نہیں چلتا. اتنے حلال حرام ویکھیا نہیں جاتا. تھی میں ویکھیا ہاں جی اتنے ویکھیا جاتا مقابلے بازی ہوگی. ہر بندہ ہر فیکٹری والا کوشش کرتا ہے میں اگے نکلا، میں اگے نکلا، میں چوکھا کماوا، میں زیادہ مال کٹھا کرا. تھی اس کے اندر پھر سرمایہ قوم کی بجائے ہاں جی اپنی پبلسٹی جنوب آتے ہیں، پبلسٹی پر خرچ ہوتا ہے. تھی پھر جی کوئی پتی والا ہے وہ بھی اپنی پتی کے ڈبے کے بازی رکھی بیٹھا ہونا ہے. جی کوئی کپڑے ویچن والا ہے تو کپڑے کے بازی رکھی بیٹھا ہونا ہے. جی کوئی جناب جی موٹر سائیکل والا ہے تو انہیں جناب بازی میں اگلے دن آرے پڑ گیا تو ویکیا نا یہ انداز سی بازی کا موٹر سائیکل کے نال کھڑی ہے. میں خیال لعنت پورے خدا دی سور چکھاو. میں پوچھا کی ہے کہ موٹر سائیکل بک رہا ہے. میں نے کہا نہیں موٹر سائیکل بکنا تو کلا موٹر سائیکل ہوتا ہے، یہ تو ہو بھی ہے. حتیٰ کہ اخبارات میں لاکھوں کروڑوں روپے اشتہارات کی زد ہو جاتے ہیں. ٹی وی پر مختلف عورتیں ننگی کمینی جن کو کہتے ہیں ماڈل گرل. کون سا ماڈل گرل؟ یہ ماڈل ہائی سکول میں سوچتا سا ماڈل کا کی مطلب ہے. وہ پھر پتہ لگا بھی یہ ماڈل تیار ہوتا ہے 93 ماڈل بےغیرتا نے کنجران کا چوتھا ماڈل. ہاں کوئی 65 کچھ 86 کچھ 83 کچھ 76 گڈی جو ہے
میں کلانتی ہو کدھر چڑتا ہے مردو دو اور ڈنگرو کدھر ڈنگر بن گئے ڈنگر بھی تے چنگے نے بابے آدم سے لے کے یہ مشہوری دی لوڑ نہیں سی پئی دنیا اس ویلے کھاندی سی یہ کیسی مشہوری ہے اور مشہوری تے لا رہے ہو یہ کروڑ مشہوری تے نہ لاؤ اپنے کول چ رکھو تو پھر لوڑ تو نہیں پوے گی کام نو مہنگائی کی جب تا سرمایہ کروڑوں تے خرچ ہوتا ہے توجہ ہے کروڑا خرچ ہو خالی اشتہارات دے اتنے تو لازمن بات ہے تو سب پورے کرنے غریب دی مزدوری کٹنی ہے لازمن بات ہے تو سب مہنگا سودا بیچنا تاکہ اشتہارات پورے ہوں میں کہتا ہوں خدا کی قسم قربان جاؤں مدینے والا ہے تو ان پر سے پر دیتا کی تیرے ان پر ہو تو سب کے جی رب پڑھاوے توجہ ہے میرا جرم اتنا ہے صرف پڑھ کر سنا رہا ہوں میں جٹ جا مولوی ہاں مینو نہ سکول آتا نہ کوئی شاید آتی ہے جٹ جا بندہ میں سیدھا سادہ تے جو کچھ میں بہنا تمہیں سنا دوں میں اللہ ناراض کیتا ہوا اللہ سمجھا توں دے تے لکاواں گا میں نہیں بیان میں کر دیا گا تیری مہربانی توفیق نال تاوے جو مرضی ہوئے آپ یہ نہیں ویکھنا کہڑا ناراض ہوتا ہے کہڑا راضی ہوتا ہے آپ ایک ہی ویکھنا سارا رب کہ راضی ہوتا ہے توجہ ہے ذرا آنکھوں نا سبحان اللہ اسلامی نظام معیشت میں فرد اور جماعت کو آزادی حاصل ہے مگر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں بے لگام چھٹے کھوڑے لگے پھر دینے ہر پاسے جی کوئی مرضی غریب نو کٹے مارے جو مرضی کرے 8 دن کم کرا کے تنخواہ دین دی واری آوے دھکا دے کنجر فیکٹری والا چل نکل جائے اتوں تنخواہ نہیں دیں ہاں جی ان کے ظالم لٹیرے چلے نے اور سرمایہ دارانہ نظام تیار کر دائی مدینے کا تاجدار فرما ہے مزدور کا پسینہ سکن تو پہلا روزی دے دے تیریا ساریا نماز عبادت ایک پاسے مزدور غریب دا چھیتی نال حق دینا ایک پاس راکھنا سبحان اللہ اسلامی نظام معیشت میں فرد یا معاشرہ جماعت معاشرہ کو نقصان پہنچانے کا ارتکاب کرے تو حکومت مداخلت کر کے روک سکتی ہے اسلامی نظام کے اندر حکومت نو حق حاصل ہوتا ہے خبردار اگر کوئی بندہ کسی کا حق مارے فوراً مداخلت کرو وہ حق دلاو جی صدیق اکبر فرما نے جب صدیق نے باغ ڈور سنبھالی خلافت دی فرمایا یاد رکھو جڑا تکڑا ہے میرے نزدیک کمزور ہے جڑا کمزور ہے میرے نزدیک تکڑا ہوئے گا جنا چر حق لے کے نہیں دے گا ان چر میں صدیق کرام نہیں بیٹھا گا خدا دیا بندے تھی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پر حضرت عمر بن خطاب دا دوسرا جب بادشاہی سنبھالی رات ساری رات جاگتے رہے وقت آیا دوپہر کا سون لگے پتر آخر باجی سو دے کیوں پی جے باپ آخر پتر کی کرا ساری رات بادشاہ پہلے دے کفن دفن لگا رہا وا ہوں سون لگا وا گھٹ آرام کرا پتر آخر باجی غریب حضور سرکار دی مظلوم امت دے حق کنے واپس کراؤنے نے آخر پترا ہوں اٹھا گا زہر دی نماز پھر حق دواواں گا پتر دے صدقے جاواں آندا با تینوں پتہ بھی ہے اٹھنا ہی کہ نہیں چکر میں پیاوے حضور سرکار دی امت دے حق پہلو دلا حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا الحمدللہ جے رب سونے ہو جا پتر دتا وے جڑا پتر میرے دین دا مددگار بنیا کھڑا ہے قابو کرو توجہ ہے خدا دیا بندہ ویکھ لانتی سرمایہ دارانی نظام لانتی نظام لعنت 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 میں نہیں پاؤں اپنے پاؤن والے پاؤن ڈائن آخو نا سبحان اللہ آدھے ہاتھ مینو آدھے آخ یار کسی نے معاف ہی نہیں کرتا
سہاگا ہی پھر آؤں میں کیا سرکار آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے منہ میں لفظ نے سوچا جا کے کی میں کیا معافی ہوتی ہے ہمیشہ جرم دی تھی آدھے جی اصل جرم کری جائیے معاف کری آئے نا کتا پہلا لفظ واقعی باطل والا جا لفظ کرتا نا اس نام مراد نو اپنے لفظوں کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا عقلی فیل ہو چکی ہوتی ہے یہ سمجھ اللہ ہمیشہ حق والے عطا کرتا ہے ادھر ویل جناب ہے اتنے جی مرضی کو لٹے کٹے ہے جنہ مرضی غریباں مزدوراں مارے جس طرح حق تلفی کرے کسی نے وچ مداخلت نہیں کرنی یہ اس کی لعنت اسلامی نظام معیشت میں فرد کی کمائی ہوئی دولت میں محتاجوں غریبوں اور رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی حصہ نہیں تھی نہ زکات دینی نہ عشر دینے نہ دوجے کام کرنے جو خدا نے حصے بنائے ہوئے نے سب آپ ہی خرد برد کری ہونا ہے کہ نہیں زکات دین کی باری آئے تو بینک جا کے آدھے ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ایمان نال دسو مسلمان ہوا جا نام مراد اپنے مال حق سمجھ گئی مسلمان تو وہ ہے جو قرآن کے بیان کے مطابق یہ سمجھے کہ جو جو اللہ نے حق بنائے نے وہ میرے تو فرض نے اور میں پورے کرنے توجہ ہے تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں پھر لطف کی گل ہے اللہ دا محبوب فرماؤں رب اپنے دین دا کم اس بندے کو بھی لے لینا ہے جہے بندے دا دین حصہ ہی نہیں ہوتا کی مطلب بے دینا تو بھی رب دین دا کم آ ویسے لیا پیا جی لیا پہ مگر انہیں دگڑ بگڑ کیتا ہوتا ہے فقیر کھول کے بیان کر کرنا میں دگڑ بگڑ نہیں کر دینا وہ باقیاں بھی تعریف کریں گے میں تعریف نہیں کرا گا جو سونا نے سونے کی طور سے گل ہے تینوں بیان کیا کرنا وا اسلامی نظام معیشت میں دوسروں کے مفاد کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے سرمایہ دارانی نظام میں صرف اپنا مفاد ہی عزیز ہوتا ہے مزدور کو 18 گھنٹے کام ہی لینا ہے پاوے مرے تو پاوے جیوے پاوے 8 دن واسطے پھر اٹھ کے آئے منجی تو انہیں نہیں دیکھنا اسلام آتا ہے اینا ایک کام لو جنہ ایک اگلا برداشت کر سکتا سب کے جاؤ آخر سبحان اللہ چلیا یہ مان نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کیوں میری رحمت سمجھی کھڑا بخشونے واسطے یہ رحمت ہے کہ آقا کے ہر کام میں رحمت ہے دین کی ہر بات میں رحمت ہے تو جڑا ہے تو دور ہوئے گا وہ حالت چاہ جاوے گا تائیے تو پھسیا پھرنا آئی جان شکنجے اندر آئی جان ترقی اندر تے جیوں میلنے وچ کھلو جا ہن چیکاں کیوں مارنا اسلامی نظام معیشت میں ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں سرمایہ کاری میں ذخیرہ اندوزی ہی کی پوری اجازت ہے جنہ مرضی اس کے واسطے تو سب ویکھو گے سرمایہ دارانہ نظام دے اندر خرباں روپے ایک بندے کو لون گے جبکہ تمہیں اسلام دی سلطنت جتھے اسلامی نظام نافذ ہونا ہے اتنے اتنا سرمایہ ذخیرہ ہوا نظر نہیں آئے گا اسلامی نظام معیشت میں عام خوشحالی کا تصور موجود ہے سرمایہ دارانہ نظام میں عوام کی معاشی تباہی کساد بداری ایک لازمی عنصر ہے سرمایہ دارانہ نظام میں کساد بداری ہمیشہ بازار دا کام مندا رہنے والا تے پھر جناب معاشی تباہی رہنی ہے عوام واسطے ہمیشہ بازار ہر پاسے دکھ ہی رہنا ہے پریشانی رہنی ہے جبکہ اسلام ہر ایک دے واسطے رحمت ہی رحمت رہنی ہے اسلامی نظام معیشت میں انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق کے زیر اثر ہے اور سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق اور مفاد عامہ سے مستغنی اور بالاتر ہے کیا مطلب اسلامی نظام معیشت میں جڑا بندہ کوئی مالک جن ایک دا ہے انہوں اس طرح کا مالک اللہ بنا ہے کہ دوسرے کا بھی خیال نہ رکھنا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام ایک دوسرے کا خیال ہے ہی نہیں اسلامی نظام میں سود حرام سرمایہ دارانہ نظام میں سود ریڑھ کی ہڈی اسلامی نظام معیشت میں زکات صدقات عشر خمس فطرانہ کفارہ وغیرہ کا نظام موجود ہے جس سے معاشرے کے مستحق افراد کو بھی حصہ پہنچتا ہے
سرمایہ دارہ نظام میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں. ہاں ہاں کیا سب کے جاؤ ہوں ایمان نال دس اس نظام دے حامی تے کنجر ہوئی بے ایمان کافر ہوئے کہ نہ ہوئے اور کافران دے سنگھ نہیں جڑے رب رسول دے مقابلے کھڑا کھڑے کہ ہوں انہوں دا 10 محفل میلاد انہوں نے کدھر جاوے گی ایمان کریا کوئی نہ عمر نے ٹکٹ کدھر جائے گا محفل ناتا یہ کسی نات خاں کی جنت نہیں یہ کسی 4 ٹکوں پر بکنے والے ملا کی جنت نہیں یہ کسی 11ویں کے چاول کھانے والے پیر کی جنت نہیں یہ جنت کسی حاکم کی نہیں یہ جنت کسی مزدور کی نہیں یہ جنت ہے خالق کے کائنات کی جس کا مالک خالق نے مصطفیٰ کو بنایا ہے. اس واسطے لکھ ملاد تیارویاں کوئی رب نال تعلق نہیں ہونا ایمان ہی نہ رہا مقابلہ رب سونے نال آ گیا ہے. اسلام میں دولت و ذرائع کا مخصوص طبقہ میں محدود ہونا حرام ہے. سرمایہ دار نظام میں دولت اور ذرائع کو مخصوص طبقہ کے انفرادی اجتماعی اغراض کے لیے ہونا اسباب ضروری ہے اور صرف بعد واسطے. اسلامی نظام معیشت ایک دینی نظام ہے. سرمایہ دار نظام معیشت یہ ایک شیطانی نظام ہے جس میں دین کا تصور ہی نہیں ہے. اور آخری گل یہ سب تو وڈی لعنت ہوندی یہ رہبر معاشیات ہے کہ یہ ہاں اس رہبر معاشیات کے 37 صفحے تو پڑھن لگا کہ اس کی نحوست ہوندی ہے. قوم 2 حصے تقسیم ہو جاتی ہے ایک حصہ غریب تو غریب تر ایک حصہ امیر تو امیر تر. پھر نتیجہ کی نکلتا ہے سنا دیا بولو 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 اے دیکھ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام منافع کی ہوس اجارہ داری جگیرداری بیش پیداواری سرد بازاری کا سبب بنتا ہے جس سے دولت کی تقسیم برابر نہیں رہ جاتی. معاشرہ عمرا اور غربات 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں حسد رقابت جلوس ہڑتالیں قتل و غارت جیسے واقعات سامنے آتے ہیں. اسلام میں کیوں امن نہ ہو جب ہر کسی کو برابر ہی لگ جائے. ہوں ایمان نال دسو وہ فرقہ واریت کی بنیاد تو یہ لانتی ہے یہ ملا چھڈ ہر کسی نے فرقہ واریت کی ذات چلایا ہوتا ہے. سارے ہاتھ رلے. جمہوریت میں بھی اختلاف جان ہے سرمایہ دارانہ نظام میں بھی اختلاف تے لڑائیاں تے حسد تے جلوس تے ہڑتالاں. اج مزدور ادھر جلوس کڈی کھڑے نہیں اج ادھر اگ لائی کھڑے نہیں اج فلان کیتی کھڑے نہیں کیوں نہ کرن جب انہوں نے اپنی ضروریات زندگی بھی میسر نہ آئی جب ویکھا ایک ادھر لین کروڑوں تے بیٹھے اور میں جناب فٹ ماتھا کروں گا میں کما اپنے پیٹ پان کی ضرورت بھی حاصل پوری نہیں کی ہوتی اور لازمن حسد اور یہو جہ جناب والا فسادی خیالات اٹھن گے تصورات جس کے نال ملک امن امن برباد ہوئے گا بے چینی فساد پریشانی پھیلے گی قتل و غارت کے بازار گرم ہو گے. صدقے جاواں مدینے والیا آخنا سبحان اللہ. اور میں مکدی گل تیرے اگے مکا رہا وا سمجھ لے سرمایہ دارانہ نظام کا حامی لعنتی ہے خدا کا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے غریب کا دشمن ہے عزت کا دشمن ہے دین کا دشمن ہے قرآن کا دشمن ہے عوام کے حقوق کا دشمن ہے. یہ قاتل انسانیت ہے اور مدینے کے تاجدار کا قرآن محافظ انسانیت ہے. اور سمجھ لگی تو میں کھڑا میرے حافظ بناؤ کے چکر پتر تھی حافظ بنی ہوئے حافظ بن کے تو نکلی ہوگی باہر سے گپ لاوے کالج کے منڈیا تو منڈا جا حافظ بنے تو پینٹ شرٹ ماداری مچھ من کے تو وہ بنے یہودی کا غلام ہے. یہ جناب تیری کوشش ہے لیکن رب سونا یہ چاہتا ہے کہ حافظ کی ضرورت نہیں محافظ قرآن کی ضرورت ہے. میں قرآن حفظ نہیں کیتا میں قرآن دا حافظ نہیں لیکن اللہ دی مہربانی فقیراں نے جوڑیاں دا صدقہ قرآن دی تھوڑی جی سمجھ آ گئی اینے بندے فیض پہ پاؤں اینی خلقت. میں روزانہ ملک دے کسی نہ کسی کونے بیٹھا ہونا اے برکت نبی دے دین شریعت دے علم دیے قرآن نو سمجھن دیے حافظ قرآن دی نہیں. وہ تو شاید اگے لگے پھرتے ہیں اصلی فصلی نقلی وغیرہ. آخر دعوانا الحمدللہ.
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.